لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطاهرين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راکعون. ناظرین محترم، ولایت کے سلسلے میں کل آپ حضرات کی بارگاہ میں گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا تھا. ولایت کے معانی میں سے ایک معنی قرب کے ہیں، تقرب کے ہیں، اور چونکہ ہم موالیان حیدر کرار ہیں، لہٰذا ہمارا قرب صنفیت کے اعتبار سے بھی اہل بیت سے ہونا چاہیے، ضروری ہے. ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے، ہمارا کردار ان جیسا تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں، ان جیسا بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. ان جیسا انہوں نے کردار پیش کیا ہے لوگوں کے سامنے، ویسا کردار ہم پیش کر سکتے ہیں. خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، انما ولیکم اللہ، بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، اور تمہارا ولی وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور نماز کو جس نے قائم کی، زکوٰۃ کو حالت رکوع میں جس نے ادا کیا، وہ تمہارا ولی ہے. میرے عزیزوں، ہم پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ علی جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کی پوری توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے، اور جب ان کی توجہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے تو انہوں نے سائل کی آواز کو کیسے سن لیا؟ اس کا مطلب ان کی توجہ اللہ کی طرف نہیں بلکہ یہاں پر تھی. تو میرے عزیزو، جواب یہ ہے، علی کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، علی کسی محدود شخصیت کا نام نہیں ہے. علی وہ ذات ہے جس کے پاس علم الہی ہے. مولا خود کہتے ہوئے نظر، انا علم اللہ، میں اللہ کا علم ہوں. اور علی اس ذات کا نام ہے جو امیر کائنات ہے، کائنات کا امیر ہے. کائنات پر جس کا اختیار ہو، جس نے مرضی معبود کو خرید لیا ہو. علی محدود ذات کا نام نہیں ہے. سائل کوئی جگہ علی سے چھپی نہیں ہے. سائل نے سوال کیا، اس کی آواز عرش الہی پر پہنچی، مولا کائنات کی توجہ عرش الہی پر تھی. مولا نے اس کی آواز کو سنا اور زکوٰۃ کو ادا کیا. میرے عزیزوں، ہمارا قرب اہل بیت سے ہونا چاہیے، اور علی محدود شخصیت کا نام نہیں. بارہا مولا کائنات نے ممبروں سے کہا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو سوال کر لو اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، میں تمہارے درمیان نہ رہوں. لیکن عجیب تھے مسلمان، سوال بھی کیے تو کیا کیے، بال کتنے ہیں، ستارے کتنے ہیں، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، کون بچہ دیتا ہے، کون انڈا دیتا ہے، کیا کرتا ہے. الٹے سیدھے سوالات، بے سر پیر کے سوالات کیے. اگر باشعور باعقل انسان ہوتے تو سوال مولا سے اسی اعتبار سے کرتے. انہی خطبوں میں ایک مرتبہ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے، ایک نورانی شخصیت کھڑی ہوئی اور علی سے سوال کیا، یا علی یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ علی امیر کائنات ہیں، علی کے پاس کائنات کا علم ہے. تو یہ نورانی شخصیت کوئی اور نہیں تھی، یہ فرشتہ تھا. فرشتہ نور سے ہوتا ہے، اللہ نے فرشتے کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ جس صورت میں چاہے اپنے آپ کو تبدیل کر لے، مگر یہ کہ کتے اور سور میں یہ نوری مخلوق تبدیل نہیں ہو سکتی. اسی کے مقابلے میں ناری مخلوق جیسے جن تمام مخلوقات میں اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں، حتیٰ کتے اور سور میں بھی.
لیکن چونکہ یہ نوری مخلوق ہے، یہ کتے اور سور کے علاوہ تمام چیزوں میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ سوال کیا اس نورانی شخصیت نے علی جبرائیل کہا ہے؟ مولا کائنات نے آسمانوں میں دیکھا، زمینوں میں دیکھا، دریا کی تہوں میں دیکھا، جب کہیں جبرائیل نظر نہیں آئے تو مولا کائنات نے اس شخص کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ میں نے پوری کائنات کھنگال لی، مجھے کہیں جبرائیل نظر نہیں آیا، بس دو بچے ہیں، ایک تم بچے ہو ایک میں بچا ہوں، میں علی ہوں تم جبرائیل ہو۔ یہ علم علی ہے میرے عزیزوں۔ پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں علی نے کیسے سائل کے سوال کو سن لیا۔ آپ اپنی فکر سے علی کو نہ سوچئے، علی اعلیٰ ہے، علی مظہر صفات الہی ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہم موالیان اہل بیت ہیں، موالیان حیدر کرار ہیں، تو ہمارا قرب، جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا قرب صدقیت کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام سے۔ اہل بیت کی صدقیت کیا ہے؟ اہل بیت کی صدقیت ہے طہارت۔ اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں، ہر نجاست سے دور ہیں۔ ہمیں بھی اہل بیت کی صدقیت کو اپناتے ہوئے اپنے کو نجاست سے دور رکھنا ہوگا۔ اہل بیت کی صدقیت یہ ہے کہ وہ انفاق کرتے ہیں، غربا بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں۔ مولا کائنات شب میں یتیموں کے گھر کھانا پہنچایا کرتے تھے، یتیموں کی مدد کیا کرتے تھے، یتیموں پہ شفقت کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی مولا کائنات یتیموں کے گھر جا کے اپنے ہاتھ سے لقمہ یتیموں کو کھلایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی اس صدقیت کو اپنانا چاہیے، اس مشابہت کو اپنانا چاہیے۔ اور علی کی تیسری صدقیت یہ ہے کہ عادل ترین انسان، مولا کائنات کے جو دوست تھے علی کی عدل کی وجہ سے، اور جو دشمن تھے وہ بھی علی کی عدل کی وجہ سے تھے۔ عدالت میں مولا کائنات نے کبھی کسی میں فرق نہیں رکھا، چاہے اپنا بھائی ہو یا غیر ہو۔ جیسا کہ جناب عقیل علیہ السلام مولا کائنات کے پاس آئے بیت المال سے کچھ مطالبہ کرنے کے لیے۔ مولا کائنات نے کہا بازار میں جاؤ، فلاں دکان میں چوری کر لو۔ بس ایک متوکل کہتے ہیں آپ یہ کیا حکم دے رہے ہیں؟ ایک انسان کی دکان میں چوری کروں؟ کہ ایک انسان کی دکان میں چوری کرنا بہتر ہے جائے کہ بیت المال میں تمام مومنین کا مال ہے، اس مال سے فائدہ حاصل کرنے۔ تو عدالت یہ تھی میرے مولا کی عدالت۔ اور خود مولا کائنات کی عدالت دیکھیے، غیر آپ کی عدالت کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ رسول کی وفات کے بعد حاکم نے اعلان کر دیا کہ رسول نے جس سے جو وعدہ کیا ہو وہ آئے، مطالبہ کرے، اس کے وعدے کو پورا کیا جائے گا۔ تو جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری دربار میں جاتے ہیں اور جانے کے بعد کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جب فلاں جگہ سے مال آئے گا تو میں تمہیں مٹھی بھر بھر کے کھجوریں دوں گا۔ تو حاکم نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی، تمہارا وعدہ پورا کیا جائے گا۔ بس اس کے بعد ایک شخص اور کھڑا ہو گیا، اس نے بھی کہا کہ مجھ سے بھی رسول اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ جب فلاں جگہ سے مال آئے گا تو میں تمہیں مٹھی بھر بھر کے 3 مٹھی کھجور دوں گا۔ اس کی بات پہ یقین نہیں ہوا، مولا کائنات کو بلایا گیا۔ مولا کائنات دربار میں گئے اور جانے کے بعد جیسے ہی پہنچے تو حاکم نے کہا یہ شخص دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب فلاں جگہ سے مال آئے گا تو میں تمہیں مٹھی بھر بھر کے 3 مٹھی مال دوں گا۔ کہا ہاں بالکل صحیح یہ کہہ رہا ہے، اسے دیا جائے۔ بس ایک مرتبہ حاکم وقت نے کہا کہ یا علی آپ دے دیجئے۔ مولا نے کہا کہ نہیں تم دو۔ کہا نہیں آپ دے دیجئے، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کفی و کف علی فی العدل سوا، میرا ہاتھ اور علی کا ہاتھ عدالت میں برابر ہے، لہذا یا علی آپ ہی 3 مٹھی بھر بھر کے دے دیجئے۔ لیکن مقصد کچھ اور تھا یہ کرانے کا۔ مولا کائنات نے مٹھی بھری اٹھائی اس کو دیا، مٹھی بھری اٹھائی اس کو دیا، مٹھی بھری اٹھائی اس کو دیا۔ کہا ایسے نہیں ہوگا، حاکم نے کہا اسے گنا جائے۔ اب جب گنا گیا تو پہلی مٹھی میں بھی 60 کھجوریں، دوسری مٹھی میں بھی 60 کھجوریں، تیسری مٹھی میں بھی 60 کھجوریں۔ میرے عزیزوں، علی کے ہاتھ میں
ذرا سا بھی فرق نہیں آیا عدالت کو لے کر۔ جس کا ہاتھ عدالت میں اتنی بلند مقام پر ہو اس کی زبان کتنی عادل ہوگی، لیکن اسی زبان کو دربار خلافت میں جھٹلایا گیا جب شہزادی نے اپنا حق مانگا۔ اور مولا کائنات کی عدالت، دو شخص دیکھیے کس طریقے سے میرا مولا نے فیصلے کیے ہیں، کس طریقے سے عدل کا پاس و لحاظ۔ دو شخص نکلے سفر پہ، ساتھ میں اپنے روٹیاں لے کے، کھانے پینے کے سامان، ایک مقام پر پہنچے، دسترخوان کو کھولا اور کھولنے کے بعد کھانا شروع کیا۔ جیسے دسترخوان کھولا ایک اجنبی شخص آ گیا، کیا مجھے بھی شریک کرو گے؟ کہا بسم اللہ آ جاؤ۔ تیسرا شخص بھی آ گیا، تینوں نے مل کے، ایک شخص کے پاس 3 روٹیاں تھیں، ایک شخص کے پاس 5 روٹیاں تھیں، تینوں نے مل کے کھانا کھانا شروع کیا۔ اور جب یہ تیسرا اجنبی شخص جانے لگا، اس نے نکالے 8 درہم اور دیے کہ آپس میں تقسیم کر لو، چلا گیا دے کے۔ اب جب وہ چلا گیا تو ان لوگوں نے کہا کہ ایسا ہے، دیکھو میرے پاس 3 روٹی تھی، تمہارے پاس 5 روٹی تھی، میرے پاس 5 روٹی تھی، تمہارے پاس 3 روٹی تھی، میں 5 رکھ لے رہا ہوں، تم 3 رکھ لو۔ جس کے پاس 3 روٹی تھی اس نے کہا نہیں، وہ دے کے گیا ہے، لہٰذا برابر برابر تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ راضی نہیں ہوا، وہ اپنی روٹی کے اعتبار سے لینا چاہ رہا تھا، یہ برابر برابر لینا چاہ رہا تھا۔ قضیہ پہنچا قضاوت دادگاہ۔ اب جب قضیہ پہنچا حاکم کے پاس تو حاکم نے کہا یہ تو بالکل صحیح کر رہا ہے، اس کی 5 روٹیاں ہیں، اسے 5 دیا جائے، تو اس کی جو ہے 3 روٹی ہے، اسے 3 دیا جائے۔ تو اس نے کہا میں اس فیصلے کو قبول نہیں کرتا ہوں، علی کو بلایا جائے فیصلے کے لیے۔ مولا کائنات پہنچے، کیا ماجرا ہے، پورا ماجرا بتایا گیا۔ مولا کائنات نے کہا کہ میں جو فیصلہ کروں گا، ایک تو پہلے مولا کائنات نے کہا کہ تم لوگ مصالحت کر لو، اگر مصالحت نہیں کرتے ہو تو میں جو فیصلہ کروں گا کیا مانو گے؟ کہاں مانیں گے؟ مولا کائنات نے کہا ٹھیک ہے۔ مصالحت نہیں کرتے؟ کہا نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ تمہارے پاس کتنی؟ کہا 3 روٹی تھی۔ تمہارے پاس کتنی؟ کہا 5 روٹی تھی۔ ان روٹیوں کو لقمے کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کرو۔ تو اس کے بعد یہ 8 روٹیوں کو 3 لقمے میں جب تبدیل کیا گیا تو 24 لقمے ہوئے۔ کہ تمہارے پاس 3 روٹیاں تھیں، تمہارے کتنے لقمے ہوئے؟ کہا میرے 9 لقمے ہوئے۔ کہا تم نے ان میں سے کتنے لقمے کو کھایا؟ کہا 8 لقمے کو کھایا۔ کہا کتنا بچا؟ کہا 1 لقمہ بچا۔ کہا تمہارے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ کہا میرے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ تمہارے کتنے لقمے تھے؟ کہا 15 لقمے ہوئے۔ کہا تم نے کتنے کھائے؟ کہا 8 کھائے۔ کہا بچے کتنے؟ کہا 7 بچے۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا 7 درہم تمہارے ہوئے، 1 درہم اس کا ہوا۔ اسی لیے میں کہہ رہا تھا مصالحت کر لو، اگر مصالحت کر لو گے تو فائدے میں رہو گے۔ تو یہ مولا کائنات کی عدالت، اور اسی عدالت کی بنیاد پہ مولا کائنات کو مسجد کوفہ میں شہید کیا گیا۔ ہاں عزادارو، ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ ہے۔ ضربت لگنے کے بعد جب طبیب بلایا گیا ہے اور طبیب نے مولا کے حال کو دیکھا ہے تو ایک مرتبہ طبیب امام حسن سے کنارے لے جا کر کہتا ہے اے حسن ان کی خدمت کر لو، زہر پورے بدن میں سرایت کر چکا ہے، اب بچنے کی کوئی امید نہیں۔ ہاں بس ایک راستہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ موت میں تاخیر ہو تو جتنا ہو سکے دودھ پلایا جائے۔ یہ بات کوفے میں پھیل گئی۔ جب کوفے میں دودھ کی بات پھیل گئی تو چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، چھوٹے چھوٹے بچے کوزوں میں دودھ لے کر در علی پر جمع ہو گئے۔ بس ایک مرتبہ حسنین نے دیکھا تو کیا دیکھا، چھوٹے چھوٹے بچے میں دودھ لے کر آ گئے ہیں۔ بس ایک مرتبہ مولا نے پوچھا، حسن نے پوچھا کہ دودھ کس لیے لائے ہو؟ کہا ہم نے سنا ہے کہ میرے مولا کو دودھ کی ضرورت ہے، آج ہم نے دودھ نہیں پیا، اپنا دودھ مولا کے لیے لے کر آئے ہیں۔ میں کہوں گا اے بچوں، آج تم نے مولا کے لیے دودھ کا انتظام کر دیا، لیکن ہاں کربلا کا میدان ہوگا، آقا حسین علیہ اصغر کی پیاس بجھانے کے لیے میدان کربلا میں ہوں گے، سوال کریں گے، دودھ کا سوال نہیں بلکہ مولا یہ کہیں گے اے ظالمو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، چند قطرے اسے پانی پلا دو۔ تو علی اصغر کو پانی کے جواب میں
پانی نہیں ملے گا، حرملا کا تیر ہوگا، معصوم علی اصغر کا گلا ہوگا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم